ریزن آف نیمنگ فار عرفہ گراؤنڈ اینڈ عرفہ ڈے. میدان عرفہ کو عرفہ کا میدان کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ کو عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، جن کو مفسرین اکرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں مینشن کیا. تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود عادسی رحمہ اللہ علیہ، تفسیر بسیط میں علامہ واحدی نیشا پوری رحمہ اللہ علیہ، تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ. یہ تمام مفسرین اکرام سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کی کلیریفیکیشن کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے تین وجوہات مینشن کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا، آفٹر اے لانگ سیپریشن، ایک طویل جدائی کے بعد ان دونوں حضرات کی ملاقات، جان پہچان ہوئی. مفسرین اکرام نے دو ورڈز مینشن کیا ہے، اجتماع میننگ ملاقات ہوئی، فتعارفہ میننگ جان پہچان ہوئی. یاد رہے کہ جان پہچان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر، اس لیے جب ایک طویل مدت کے بعد، بہت دنوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا تو فوراً ہی پہچان گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہو حوا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی ریلیونس کی وجہ سے میدان عرفہ کو عرفہ کا میدان کہا جاتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. دوسری وجہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسک حج سکھلائے، ارکان حج سکھلائے، بتلائے، سمجھائے کہ کہاں پر کس طریقے سے کون سا رکن ادا کرنا ہے. جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کے ارکان سکھلا چکے، سمجھا چکے، میدان عرفہ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، هل عرفت، کیا آپ پہچان چکے ان ارکان کو، سمجھ چکے، سیکھ چکے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں عرض کیا، فرمایا عرفت، میں پہچان چکا، آئی ریکگنائز، میں سمجھ چکا، جان چکا. اسی ریلیونس کی وجہ سے اس میدان کو عرفہ کا میدان کہا جاتا ہے، اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. تیسری وجہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میدان میں عرفہ گراؤنڈ میں کہا، اعترف بذنبک وعرف مناسک، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، جانو پہچانو اور مناسک حج کو سیکھو. اس ریلیونس کی وجہ سے عرفہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور میدان عرفہ کو عرفہ کا میدان کا. ایک وجہ اور مینشن کی گئی ہے، فقہ کی کتاب ہدایہ، اس کی شرح البنایہ، کتاب الحج میں یہ بات مینشن ہے. 9 ذی الحجہ کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھلایا گیا، آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا تردد ہوا، شک ہوا، یقین کامل نہیں ہوا، کمپلیٹلی شیور نہیں ہو پائے وہ. پھر دوبارہ اللہ نے ان کو 9 ذی الحجہ کو یہ خواب دکھلایا تو اب وہ بالکل ان کو کامل یقین ہو گیا، کمپلیٹلی وہ شیور ہو چکے ہیں کہ یقیناً یہ خواب سچا ہے. اس ریلیونس کی وجہ سے بھی اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز ان کے اندر کامل طریقے سے سما گئی. تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں، آج کے لیے اتنا ہی.